پوچھ خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ نہ پوچھ خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ کو ید پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے معزز سامعین کرام ابھی آپ بلبل باغ مدینہ سے نعت اشعار سن رہے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ کو منور و مجلہ کر رہے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ایک عظیم خطیب اور شاندار مقرر میری مراد مبلغ حق و صداقت مفکر قوم و ملت ترجمان مسلک اہل سنت فلک تقدس کے ماہ تابہ آسمان خطابت کے نیر درخشا فن خطابت کے بحر بیکرا حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس زمان خان صاحب آئیے حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کر لیا جائے اس لیے کہ کفر کی دھڑ ہلے گی نعرہ تکبیر سے کفر کی دھڑ ہلے گی نعرہ تکبیر سے شرک کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو ہر گلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اہل سنت دارالعلوم گلشن صبریہ دارالعلوم گلشن صبریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام محمد قبول ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر سارے لوگ کرسی لے کے آگے بڑھ جائیں بہت اچھا رہے گا اور جو لوگ یہ دیکھ لیے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں میں وعدہ کرتا ہوں زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا اگر میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے تو کرسی چھوڑ کے یا کرسی لے کے آگے آ جاؤ آپ لوگ بھی کرسی سٹا رہے میرے اسٹیج سے قریب آ جائیں بھئی وہ سائیڈ میں بیٹھے ہو اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اگر سننا چاہتے ہو تو یہاں کے بیٹھو سائیڈ والے سے کہہ رہا ہوں اگر جانا چاہتے ہو تو گھر چلے جاؤ بہتر ہے آرام کرو اگر محفل سننا چاہتے ہو تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہاں کے بیٹھو ماحول خراب مت کرو وہی سائیڈ میں بھی کہتا ہوں یہ جو لیڈر ٹائپ کے ہمارے دوست احباب ہیں اگر جلسہ آخری ہے آپ ساری لیڈرنگ ختم کیجئے اور آکے بیٹھیے سنیے تھوڑی دیر خالی کرو یہ روم خالی کرو آجاؤ میرے قریبی آکے گھر چلے جاؤ اب کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے مجمع خالی ہو گیا اب لڑائی دنگے کی نوبت بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے سنبھالنا ہے یہ وہ دربار ہے بزرگوں کا دربار ہے اس دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کون ہے یہاں بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی فریاد کو لے کے آیا ہے میں جہاں رہتا ہوں ناگپور میں بہت بڑے بزرگ ہیں میں مائک صحیح کرو ایک کو کم کرو آواز سے بڑھاؤ ایک کو کم کر کے آواز بڑھاؤ اس کا بھی ایک کورس ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر کا بھی ایک کورس ہوتا ہے بغیر کورس کی ہوئے مائک چلاتے ہیں اس لیے سب بکھر جاتا ہے میں جہاں رہتا ہوں
ان نونہالوں کو دیکھیں، میری گفتگو سنیں۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ کا دربار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاخاؤں کی تنظیم ہے، وہاں اس کی ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے لوگ جانتے ہیں ناگپور کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناگپور کو حضرت بابا تاج الدین چشتی صابری سے جانا جاتا ہے۔ ان کا ایک حال سناتا ہوں، اور صوفیوں کا حال دیکھیں، بزرگوں کا حال دیکھیں، بڑے غور سے سنیں۔ اگر موبائل دیکھ رہے ہوگے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ضبط کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر موبائل ہی دیکھنا ہے تو نرم لب و لہجے میں کہوں گھر چلے جاؤ، اس سے بہتر ہے۔ حضرت بابا تاج الدین کی زندگی میں یہ تھا کہ آپ کی خانقاہ میں آپ اندر گوشہ نشین رہتے ہیں۔ چشتی صابری ہیں، حضرت داؤد چشتی صابری کے خلیفہ ہیں آپ، اور زندہ ولی ہیں، وہاں زندہ ولی ہیں، وہ زندہ ولی۔ 1 مہینہ ان کے دربار میں رہا ہوں میں، وہاں کی شاہی مسجد میں تراویح میں نے سنایا، الحمدللہ۔ زندہ ولی اس لیے بھی کہتا ہوں نانا جان کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جہاں میں قرآن میں بھولوں گا تو میں صاف صاف دیکھتا تھا کہ بابا تاج الدین کھڑے ہیں اور اشارہ کرتے تھے یہ پڑھو۔ جھوٹ نہیں بولوں گا میں مستان صاحب کی روزے کے بعد، یہ پڑھو۔ اور 1 مہینہ درس قرآن میں نے دیا ہے اس شاہی مسجد میں، اور ہر روز درس قرآن میں میں نے یہ دیکھا کہ بابا تاج الدین صاحب مزار میں ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مزار سے اٹھ کے درس قرآن سنتے تھے میرا۔ اور کئی زندہ جاوید لوگوں کی یہ گواہی بھی ہے میرے ساتھ میں ان کا سنا رہا ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے دربار میں، ان کی زندگی میں، حیات ظاہری میں، جب وہ زندہ تھے، ان کا عالم یہ تھا اس وقت میں کہ ہجوم، لوگوں کی بھیڑ آتی تھی۔ اس بھیڑ میں ہندو مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے لوگ، یہودی بھی آتا تھا باہر سے۔ اور ایک یہودی کا قصہ آپ کو سناؤں اپنے اس واقعے کو روک کے، وہ یہ ہے، دیکھو اللہ والوں کی زندگی دیکھو۔ بابا تاج الدین انتقال کر گئے، حیات ظاہری سے رخصت ہو گئے، اور ایک یہودی پائلٹ تھا، وہ جہاز اڑا رہا تھا، اس کے جہاز میں اڑتے ہوئے میں خرابی آ گئی، اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب تو مر جانا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک حسین سے چہرے والے جہاز کے اندر پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوتے ہیں۔ کہا یہ بٹن دباؤ تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے جیسے بابا تاج الدین نے کہا، اس نے اپنا سارا سسٹم ٹھیک کیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد جہاز ٹھیک دائرے میں چلنے لگا۔ جب وہ لینڈ ہوا تو اس کو جب نیند آتی ہے تو خواب میں آتا ہے کہ جو شخص جہاز میں آ کے تمہاری مدد کر رہا تھا، تم کو اس سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ شخص ہندوستان میں رہتا ہے۔ وہ ہندوستان کے تھے اور ادھر انتقال ہو چکا ہے۔ جب وہ شخص ہندوستان میں آتا ہے، دیکھو یہودی ہے وہ، جب وہ ہندوستان میں آیا ڈھونڈنا، اب پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان میں کس شہر میں ہے۔ اتفاقاً ممبئی میں اترا، ممبئی سے مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں آیا۔ آنے کے بعد توجہ رہے میرے عزیزوں، آنے کے بعد پتہ کیا کہ ایک بزرگ جہاز میں ہماری مدد کرنے آئے تھے، ہم ان سے ملنے آئے ہیں، ناگپور میں سنا ہے وہ رہتے ہیں۔ تو جس سے پوچھا اس کے گھر تصویر لگی ہوئی تھی بابا تاج الدین کی۔ کہا کون بزرگ ہیں، کیسے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بعد میں پتہ کر لیجئے گا، پہلے میرے گھر چلیے۔ ناگپور میں آپ جائیں، چاہے RSS کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہ ہو، وہاں بھی بابا تاج الدین کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ چاہے سکھ پریوار کی دکانیں کیوں نہیں ہو، اس دکان بھی بابا تاج الدین کے نام سے ہے۔ چاہے ہندو مذہب کا گھرانہ کیوں نہ ہو، آج بھی ان کے یوم پیدائش پر اور یوم عرس کے موقع پر ہندو گھر میں بھی ان کا لنگر منایا جاتا ہے۔ اور آج بھی ڈاکٹر چاہے انجینئر کوئی بھی ہو، حضرت بابا تاج الدین کے چوکھٹ کو سلامی دیتا ہے، پھر جا کے دکانیں کھلتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہودی جب اس گھر میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دیکھا تصویر، کہا یہی تو تھے، یہی ہے، ان سے ملنا ہے۔ اور کہا گیا ملنے کے لیے،
کہا صاحب کب آئے تھے مدد کو؟ کہا یہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے، جہاز میں آئے تھے۔ گھر والوں نے کہا ان کا انتقال تو مہینوں پہلے ہو چکا ہے۔ یہ عالم ہے، کیا پتہ چلا اللہ والے کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صرف کلمہ پڑھنے والے مسلم آ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے آنے والا کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے ہو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی پریشانی کو لے کے آیا ہے، کس فریاد کو لے کے آیا ہے۔ اور آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ جب تک مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، مستان شاہ ماما یہ مستانی عہدے پہ فائز تھے۔ اب ولایت کے 12 درجات ہوتے ہیں صاحب، اس میں ایک درجے پہ فائز تھے جہاں لوگ اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے گھر کی عورتیں ہوں یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، اور صرف آپ کے گھر کا نہیں بلکہ پرسول کے ہر گھر میں ان کی ایک کرامت ہے۔ آنے والا کوئی ہو، چاہے ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو، جو پریشانی مستان صاحب کی بارگاہ میں لے کے آتا تھا اس کی پریشانی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کتنے کی پریشانی تو میں نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ کسی کے ہاتھ میں کلکل ہے، کہا یہ مٹی لگاؤ شفا مل جائے گی۔ کسی کے ہاتھ میں پریشانی ہے، کہا تم یہ لگاؤ یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا اور خود مستان صاحب نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اپنی فریاد کو لے کر مستان صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ مستان دادا ایسا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ جامعۃ الاشرفیہ ہے، میری یہ چاہت ہے، میری والدہ کی یہ چاہت ہے کہ اشرفیہ میں پاس ہو جاؤں۔ یہ چاہت لے کے آیا، ابھی چاہت باہر بھی نہیں آئی، ابھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں کہ حضرت مستان شاہ بابا کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کا کوئی بچہ فیل نہیں ہوا ہے، تم جاؤ تم تو پاس ہی پاس ہو۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ سن لیں حضرت بابا تاج الدین کا ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ خانقاہ کے اندر رہتے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی اپنی فریاد کو لے کر بچہ نہیں ہے بچہ ہو جائے، اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے، پریشانی ہے گھر میں روزی روزگار میں برکت نہیں برکت ہو جائے۔ پتہ ہے بابا تاج الدین کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ حجرے سے باہر نکلتے اور کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ کون سی فریاد لے کے آئے ہو، کون سا قصہ لے کے آئے ہو، کون سی مرادیں لے کے آئے ہو، نہیں پوچھتے۔ اتنے مجذوب قسم کے قلندر بزرگ تھے کہ آپ نکلتے باہر اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلم ہے یا دیوبندی ہے یا یہ وہابی ہے، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ باہر نکل کے صرف ایک ہی جملہ کہتے، آؤ جی بابو آئے ہو، گزرو ہماری خانقاہ میں، تم سب آئے ہو، تم سب کا کام بن جائے گا، وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ سب نہیں دیکھے جاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ والے ہمیشہ نیکیاں کرتے ہیں صاحب۔ امام احمد بن حنبل کا قصہ آپ نے سنا نا زندگی کا، ایک بچھو جو سمندر میں ڈوبنے لگا پانی میں، اور امام احمد بن حنبل بار بار اس بچھو کو اٹھا کے پانی کے اوپر کرتے، بار بار وہ بچھو کو اٹھا کے کرتے اور بار بار وہ بچھو ٹنک مارتا۔ توجہ طلب یہ ہے، دیکھو صوفیوں کی زندگی دیکھیں آپ، اور آئیں تو کچھ سیکھ کے جائیں کچھ سن کے جائیں صاحب، اور ایسا سنیں کہ روح خوش ہو جائے، دل سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا، اور مستان صاحب کو تو ہر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر کسی کے یہاں جاتے، ہر کسی کے سلام کا جواب زندہ باد سے دیتے۔ ایک زمانے تک میں یہی سوچتا تھا کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں آداب، اور سب کا جواب دیتے تھے زندہ باد۔ بس سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہے، مگر زندہ باد کیوں؟ جب میں نے پڑھائی کی تو سمجھ میں آیا کہ وعلیکم السلام کا صحیح ترجمہ زندہ باد ہے، صحیح ترجمہ زندہ باد ہے۔ تم سب خوش رہو، زندہ باد رہو، ہر کسی کا یہ صوفیانہ روش ہے صاحب، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور بابا مستان علیہ رحمہ کو، مستان دادا کو یہ لوگوں نے سمجھا نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اس پرسول کے علاقے کو دیکھ کے بھیجا تھا، 20 سال آپ نے وہاں چوکھٹ پہ جھاڑو مارا، اور کئی سال بتایا جاتا ہے کہ 11 سال قبرستان میں رہ کے انہوں نے عبادتیں کی۔
جب اس جذب کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ کو پرسول کا یہ علاقہ دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ گواہ ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا دن نہیں دیکھا ہوگا کہ بابا مستان شاہ بابا کا گزر نیا ٹولہ سے نہیں ہوتا ہو, پچاری محلے سے نہیں ہوتا ہو, لکھن پور سے نہیں ہوتا ہو, ٹی سے نہیں ہوتا ہو, ہر محلے سے ہوتا تھا. بتا ہے اللہ نے جس طرح جسمانی نظام رکھا ہے اسی طرح روحانی نظام بھی رکھا ہے. ہر قصبے میں ایک قطب کو رکھا, ہر قطب پر ہر 40 قصبے میں کپتان کو رکھا. اب پوری دنیا کو 4 غوث قطب سے گھیر رکھا ہے اللہ نے. اور یہ چھتر یہ علاقے بزرگوں کے ہوتے ہیں, دیے جاتے ہیں, موجودہ وقت میں بھی ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے. کسی نے دہلی میں پوچھا تھا حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے کہ دلی کا نظام بڑا سست چل رہا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دلی کی سست ہے, بلکہ کہا شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے, یہ تصوفی بولی ہے, کہا کہ اس وقت جو دلی کا قطب ہے بڑا سست ہے. کا پتہ کیسے چلے گا؟ کچھ لڑکوں نے پوچھا تھا کہ دلی کا نظام سست چل رہا ہے, تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ایسے محدث کہ بغیر ان کے سلسلے حدیث میں سند آگے نہیں بڑھتی. ہندوستان میں کوئی ان کا نام نہیں لیتا. نام لو صاحب, پڑھو ان بزرگوں کو بھی, بڑی قربانیاں ہیں ان کی بھی. کہا دلی میں جو اس وقت قطب ہیں بڑے سست چل رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا جاؤ جامع مسجد کے پاس ایک شخص شربت بیچ رہا ہوگا, شربت پی لو اس سے, اب بغیر پیسہ دیے آ جانا. تو چاروں شخص گیا اور شربت پیا اور بغیر پیسہ دے کے آنے لگے. تو شربت بیچنے والے نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ دے کے جاؤ. جب وہ چاروں آئے کہا حضور پیسہ نہیں مانگا. کہا وہی تو قطب تھا, تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہی قطب اتنا سست ہے کہ تم نے شربت اس کے ٹھیلے سے پی لیا اور پیسہ تک نہیں مانگا, اس لیے دلی کا نظام سست چل رہا ہے. اب کچھ دن کے بعد دلی کا نظام بڑا خطرناک چلنے لگا, بہت ٹائٹ, روحانی نظام کی بات کر رہا ہوں. تو پھر پوچھا کہ حضور اب تو بڑا سخت ہے. کہا سخت اس لیے کہ اب جو قطب آیا ہے وہ بڑا سخت ہے. کہاں کہاں ملیں گے؟ کہاں اسی جگہ پر شربت بیچ رہا ہوگا, ذرا شربت پی کے آؤ. وہ چاروں نوجوان گیا اور شربت پی کے بغیر پیسہ دیے آنے لگا. تو یہ ٹھیلے پہ جو شربت بیچ رہے تھے بزرگ, انہوں نے کہا ابے لونڈے پانی کا شربت کا قیمت تمہارا باپ دے گا, چل پیسہ دے کے جا یہاں پر. کہاں گیا وہ؟ پیسہ دیا اور کہا دوڑتا ہوا کہ بڑا سخت ہے. کہا تمہارا باپ پیسہ دے گا, پیسہ دے کے جاؤ. کہا اس لیے نہ کہا کہ اس وقت جو قطب آیا ہے وہ بڑا سخت آیا ہے. فقیروں کا سلسلہ اللہ نے رکھا اس کائنات میں. کوئی دھرتی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں فقیر کو نہیں رکھا. یاد رکھیے اللہ نے موت کو چھپا کے رکھا, اللہ نے قیامت کو چھپا کے رکھا. کس دن قیامت آئے گی چھپایا, موت کب آئے گی یہ بھی چھپایا. اسی طرح ولیوں کو چھپا کے رکھا. شب قدر میں تاک راتوں میں شب قدر کو چھپا کے رکھا, اس لیے کہ شب قدر سمجھ کر ہر رات کی قدر کی جائے, اور موت کب آ جائے یہ سوچ کر زندگی کی قدر کی جائے, اللہ سے لو لگی رہے. اور قیامت کب آ جائے یہ سوچ کر اللہ کا مکمل بندہ بن کے رہے. اور ولیوں کو چھپا کے لوگوں میں اس لیے رکھا کہ تاکہ بندہ ہر شخص کو ولی سمجھ کر اس کی قدر کرتا رہے. لیکن ہاں ولیوں کا ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے اور ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ایک بزرگ تھے, پہنچے ایک علاقے میں اور جس آٹو پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آٹو ٹکرا گیا ایک آٹو سے. مجذوب تھے, بیٹھے تھے, جیسے ہی آٹو سے نکلے کہ سامنے ایک بڑے بڑے بال والا یوں کھڑا ہے. ایسے لوگ بیٹھے تھے آٹو میں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون شخص جو آپ کو دیکھ کے یوں پکڑے ہوا تھا, ہاتھ کیے ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی ڈیوٹی اسی مستان کی ہے. ایسی غفلت کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, توجہ کیوں نہیں رکھی اس نے؟ وہ اس لیے معافی مانگ رہا تھا کہ توجہ ہماری ہٹ گئی تھی.
یاد رکھیے کہ آپ بزرگوں کے چھتر چھائے تلے ہیں، آپ اس سے باہر نہیں ہیں، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہاں سے نکلوں تو اس چھتر والے کے بزرگ کا اس چھتر والے کو جہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں وہاں خبر ہو جاتی ہے کہ ہمارے حدود میں رہنے والا ہمارا ایک عاشق آپ کے حدود میں گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہاں یہ اس وقت محسوس ہوگا جب بزرگوں سے قربت ہوگی، ان کی داڑھیوں پر، ان کی زندگی پر، ان کے معاملات پر اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا، ان کو ماننے سے ہوگا، ان کی روش پہ چلنے سے ہوگا، ان کا احترام کرنے سے ہوگا۔ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں نے ایک آیت پڑھی، اس کا بس 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں، اور پہلے یہ بتا دوں کہ سن لو صاحب، علم کے معاملے میں یہ جو نونہال بیٹھے ہیں یہ دیکھو اور علم دیکھو۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ تیار، ایک سچر کمیٹی بنایا تھا منموہن سنگھ نے، اب بنانے کے بعد یہ کہا تھا، سچر کمیٹی کے ایک شخص کو کھڑا کیا کا مینیجر بنایا، کہا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال پڑھنے پڑھانے کی کیسی ہے اس کی رپورٹ میرے پاس پیش کرو۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 2011 کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ سچر کمیٹی کا جو مین آدمی تھا اس نے صرف ہندوستان میں نہیں، توجہ کے ساتھ سنیے ادھر دیکھ کر کے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سیاسی صورتحال، سماجی صورتحال، علمی صورتحال کو نگاہ میں رکھ کر کے اور تجزیہ پیش کر کے ایک رپورٹ تیار کی تھی، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد منموہن سنگھ نے کہا تھا پیش کرو۔ 2011 میں پیش کیا تھا اس نے۔ اب کی حالت ایسی ہے کہ اگر میں بتا دوں تو آنکھ سے آنسو نہیں، پانی نہیں، خون نکلیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان، صرف ہندوستان کی بات نہیں صاحب، پوری دنیا میں مسلمان صرف اور صرف 60% پڑھے لکھے ہیں، باقی 40% انگوٹھا چھاپ ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فیصدی اس نے نکالی تھی، اور 60% میں ایسا نہیں ہے کہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کوئی کلکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایسا نہیں کوئی مفتی ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، نہیں، بیسک تعلیم جانتے ہیں، اور صرف 4.4 ہی پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو ہائی کوالیفائی ہیں، صرف 4.4، باقی سب ABCD ک کھ گ گھ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اس نے پوری دنیا کی صورتحال بتائی، اور یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے صاحب، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک، اس پورے 57 مسلم ممالک میں جتنا لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے اتنا صرف یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک یونان میں ہوتا ہے نا حیرت کی بات۔ آج ہمارا بچہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، جری کے کام میں بھیج دیا، بیگ کے کام میں بھیج دیا، پڑھاتے نہیں اپنے بچے کو۔ اور سن لیجئے، پوری دنیا مسلم ممالک میں کل 6000 یونیورسٹی ہے، دنیا مسلم ممالک میں 6000 یونیورسٹی، اور تنہا امریکہ میں 7585 یونیورسٹی ہے، تنہا امریکہ میں۔ پوری دنیا کی تو بات چھوڑ دو، اب پوری دنیا مسلم ممالک میں کل 6000 مسلم یونیورسٹیاں ہیں، ہے نا حیرت کی بات۔ آج صرف ہماری قوم جذباتی ہو گئی، اور یہ حقیقت ہے، ہم خود جذباتی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، ارے کیا فائدہ پڑھانے سے۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا ہندوستان میں، اب اس نے ہندوستان کی رپورٹ پیش کی، ہندوستان کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جتنے آدمی ہیں، چاہے جین، چاہے بدھسٹ، چاہے ہندو، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، چاہے مسلم، سارے لوگوں کی فیصدی اس نے نکالی، کہا کہ ہندوستان میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ صرف 60% پڑھے لکھے ہیں، باقی 40% جاہل ہیں۔ اس میں اس نے پھر فیصدی نکال کے کہا، یہ شرح خواندگی ہے صاحب علم کی، تعلیم کی، اس نے کہا 60% میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم جین ہے ہندوستان میں۔ حیرت کی بات، جس کی تعلیم پر
اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، وہ قوم کتنی پیچھے ہے علم میں. یہ مدرسہ ہے، ارے چھوڑ دو، یہ تو غریب طلبا کے لیے ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور ہم بھی کیا میٹرک پڑھا پر چلو بڑی کمانے کے لیے بھیج دیا پڑھنے کے لیے، اور اس طرح کی تقریروں میں بیٹھتے بھی نہیں، پتہ نہیں ہلڑ ہنگامہ گھومے پھرے اور چلے گئے. کیا ٹھیک ہے آپ کو فیض ملے گا، مگر کچھ سننے سنانے کا بھی ماحول بنایا کیجیے. اس نے کہا تھا کہ جین 94% ہیں پڑھے لکھے ہندوستان میں، اور دوسرے نمبر پر بدھسٹ ہیں جو 82% پڑھے لکھے ہیں ہندوستان میں، سکھ جو 72% پڑھے لکھے ہیں، اور ہندو جو 65% پڑھے لکھے ہیں ہندوستان میں. اب پتہ ہے سب سے گھٹیا رپورٹ اگر کسی قوم کی ہے تو مسلم قوم کی ہے. اس نے کہا تھا کہ مسلمان صرف 59% پڑھے لکھے ہیں، باقی سب گوار ہیں. اور ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہم تو مذہبی تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو اس نے اس کا بھی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. بلکہ مسلمان جس طرح انگریزی میں، جس طرح سریات میں 4.4 ہی ہائی کوالیفائی، باقی سب بیسک، بس میٹرک تک پڑھا اور وہ پھر جری کا کام سیکھ لیا، بیلٹ کا کام سیکھ لیا، جوتے کا چپل کا کام سیکھ لیا، اسی میں برباد ہے. اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ وہ مذہبی تعلیم میں آگے ہے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان مذہبی تعلیم میں بھی پیچھے ہے. صرف 4.4 ایسے لوگ ہیں جو وقت کے مفتی ہیں، وقت کے زبردست تعلیم ہے، باقی سب تو بیسک جانتے ہیں، یعنی مناظرہ جانتے ہیں. ارے وہ اپنے قرآن کو بھی صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے. اس نے یہ کہا تھا وہ قرآن کو بھی صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے. جو مخارج کے ساتھ اللہ نے گائیڈ لائن دی ہے قرآن کو پڑھنے کی، آپ میں سے کتنے لوگ اس طرح پڑھ لیں گے اور سینہ تان کے چلیں گے ہم تو فلاں ہے، دگگج خان ہے، اور وہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو جو قرآن ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، جو ہماری کتاب ہے، جس پر ریسرچ کر کے غیر آسمان پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، اور ہم نے صرف مرنے کے لیے رکھ دیا کہ کوئی مر جائے تو اس پر فاتحہ پڑھ لیں گے، اور زیادہ سے زیادہ شب قدر میں کھولیں گے وہ بھی ٹوک ٹوک کے پڑھیں، ڈوب کے نہ کر لو صاحب. خودکشی کرنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیتے، وہ تو حرام ہے، مگر نہ کرو. قرآن پڑھنا نہیں صحیح سے جانتے ہیں. اب مولویوں کا بھی کچھ حال ایسا ہے، پیروں کا بھی حال ایسا ہے کہ مین کتاب جو قرآن ہے وہی پڑھنا نہیں جانتے. اللہ اکبر، کیا منہ دکھاؤ گے حشر میں اللہ کو. اور اس طرح کی تقریروں میں اٹھ کے جانے لگتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ مذہبی تعلیم میں بھی مسلمان 4.4 ہی آگے، باقی سب بیسک جانتے ہیں. یعنی ناظرہ پڑھ لیا، میرا بیٹا قرآن جان گیا، سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھنا جانتا. اردو کی چوتھی تک پڑھ لیا، اردو داں ہو گیا. کسی کو یہ فکر نہیں کہ اردو زبان میں میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، کسی کو یہ فکر نہیں. ارے چلو صحیح کہ میرا بیٹا 30 پارے کا حافظ نہ بن پائے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں کہ یہ جذبہ نہیں کہ کم سے کم میرا بیٹا 10 پارے کا حافظ بن جائے. یہ جذبہ ہے نہیں. ارے میرا بیٹا حافظ بنے گا. یاد رکھیے کہ یہ جو علماء کی کمی ہے، علماء اٹھائے جا رہے ہیں، علم اٹھتے جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، اس کا صحرا آپ کے سر جاتا ہے. ہاں کسی کے سر نہیں، آپ کے سر. حضرت اورنگزیب کی زندگی میں دیکھیں ملا جیون علیہ رحمہ، وہ استاد حضرت اورنگزیب کے. اس وقت میں ہر شخص، ہر ماں باپ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کی نگاہیں تکتی تھی کہ جب حضرت ملا جیون، جن کا تعلق دربھنگا بہار سے ہے لیکن اس وقت یو پی کی سرزمین پہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتے تو وقت کا اورنگزیب کھڑا ہو جاتا. ساری نگاہیں دیکھتی کہ ایک عالم کی شان اتنی ہے کہ وقت کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی عالم بناؤں گا تاکہ وقت کا بادشاہ بھی میرے بیٹے کی عزت کرے. آج جو بیٹے گھر میں عالم نہیں بنائے جا رہے ہیں، اس کا صحرا میرے چاچا آپ کے سر ہے. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں یہ حفیظہ جا رہا ہے، یہ مولویہ جا رہا ہے، اس کی تنخواہ تو 5000 ہے، میں نہیں بناؤں گا. 5000 تو تم دیتے ہو اپنے امام کو، آپ دیتے ہو اپنے امام کو، تو کیسے اپنے اندر پیدا ہوگی امام کی محبت؟ اگر آپ اپنے امام کو 15-25 ہزار دیں تو دل میں جذبہ ہوگا میرا بیٹا بھی قوم کا امام بنے. یہ المیہ، یہ صورتحال ہے.
یہ دستار بندی کے وقت میں میرے یہ موضوع چھڑ گیا، ورنہ ہم تو صوفیانہ طرز پہ چلنے والے ہیں. صوفیوں کی زندگی پر ایسا خطاب سناتا ہوں کہ دل دماغ وقت میں آ جاتا ہے. یہ علم کی صورتحال ہے، غور سے سنیے گا. اور ایک بات یہ بھی کھڑی سنا دوں. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں آیا تھا کہ پتہ ہے، اس کا یہ جملہ سنیے. اس نے کہا تھا کہ کہیں کہیں مسلمان پڑھنے لکھنے کے معاملے میں دلت سے بھی بدتر ہے. دلت سے بھی بدتر ہے. آپ اپنے بچے کو پڑھائیے، خوب پڑھائیے، مگر سن لیجئے مدارس کی پڑھائی کو ذرہ برابر حقارت سے نہ دیکھیں. یہی وہ مدرسے ہیں کہ جس مدرسے نے وقت کا علامہ فضل خیر آبادی دیا ہے. انہی مدرسوں نے وقت کا، اپنے وقت کا جلیل القدر امام دیا ہے، اماموں کی جماعت دی ہے. یہی وہ مدرسے ہیں جس کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. آپ جس بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے 18 پارے کا قرآن یا حافظ قرآن بن کے آ رہے ہیں. آپ جلیل القدر عالم ماں کے پیٹ سے بن کے آ رہے ہیں، مگر پتا ہے آپ نے دنیا میں استاد کی مانگاہ میں ثانوی ادب طے کیا ہے. وہ اس لیے کہ اپنے چاہنے والے کو یہ بتایا تھا کہ کہیں تم یہ تکیہ نہ کر لو کہ غوث اعظم استاد کے پاس نہیں گئے ہیں. استاد کے پاس جا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی مدرسے میں جایا کرنا، اساتذہ کے پاس جا کے علم حاصل کیا کرنا. مجھے اس آیت پہ ایک نقطہ نکل کے سامنے آ رہا ہے، اجازت ہے سنا دوں. اقرا باسم ربک الذی خلق، پھر بات ختم. مجھے پتا ہے کہ آپ سنجیدگی سے سن رہے، ساری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اور میں آنے والا نہیں تھا ناگپور سے، کیونکہ میرا ایک بار ٹکٹ کینسل ہو گیا تو میں نے ارادہ ترک کر دیا. میرے قلب پر حضرت مستان دادا کے جملے وارد ہوئے. کب ہوتا؟ میں نے ہی اشرفیہ میں پاس کروایا تھا، نہیں آؤ گے؟ بس سے آ گیا میں بنارس. یہ قلب پہ جملے اس وقت اترتے ہیں جب قلب صاف ہو. ہاں، ورنہ لگے گا کہ ڈائلاگ ہے. اگر قلب میں کہیں سے گندگی یہاں سے وہاں تک کسی کے بھی ہو، قلب اگر صاف نہیں، تزکیہ قلب نہیں، تو یہ سب اس پہ اترتے نہیں ہیں. وہ سب حرامی دکھتا ہے، سب ناجائزی دکھتا ہے، وہ سب یہ غلط وہ غلط ہی دکھتا ہے. یہ تو مولویوں کے ڈائلاگ ہیں. لیکن جس مولوی کا قلب، عوام میں جس کا قلب صاف ہے، وہاں باتیں اترتی ہیں، وہاں باتیں اترتی ہیں. اب یاد رکھیے، اقرا کو اسم کے ساتھ جوڑا اللہ نے. اقرا جیسے ہی اللہ نے کہا، بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کا کلام ہے، مگر حضور نے نہیں پڑھا. اقرا کو اسم کے ساتھ جوڑا گیا. اقرا باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو اب مصطفیٰ جان رحمت نے بھی پڑھا. آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ اقرا کو اسم سے جوڑنے کا فلسفہ کیا ہے. ایجوکیشن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا. اقرا باسم ربک، صرف اقرا سے بات سمجھ میں آ گئی، مگر پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تفسیریں الگ الگ، مگر یہ تفسیر آپ کے لیے کچھ نئی بھی ہو سکتی ہے. کہاں اسم کو، اقرا کو اسم سے جوڑ کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات میں تعلیم تو بے شمار ہوگی، علوم و فنون تو بے شمار ہوں گے، مگر یاد رکھو وہی علم مفید ہوگا جو رب کے اسم کے ساتھ جڑا ہوگا. وہی تعلیم مفید ہوگی جو اللہ اس کے نام کے، اس کے رسول کے نام کے ساتھ جڑا ہوگا. وہی تعلیم مفید ہوگی. اور یہی تعلیم جیتے جی غوث اعظم نے دیا ہے. یہی تعلیم جیتے جی خواجہ معین الدین نے دیا ہے. اسی تعلیم کو عام حضرت بابا قطب الدین نے کیا ہے، بابا فرید نے کیا ہے، حضرت صابر کلیری نے کیا ہے، حضرت صابر آشاپوری نے کیا ہے. اسی تعلیم کو عام غوث العالم نے کیا ہے. اسی تعلیم کو عام عشق و محبت کے امام نے کیا ہے. اسی تعلیم کو عام تسبیح ہلاتے ہلاتے
ہم سب کے مستان بابا نے کیا ہے۔ اس تعلیم کو مفید بنایا ہے، اور تعلیم وہی مفید ہے جو رب کے اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی، علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، قاری نور اللہ قیمانی صاحب ہمارے ادارے کے آپ صدر المدرس ہیں، اور اتنے پر اعتماد محتمیم ہیں، اتنے پر اعتماد صدر ہیں کہ کبھی خیال بھی نہیں جاتا کہ چلو مدرسہ چلتے چیک کرتے ہیں۔ بھائی بحیثیت عالم، اب کہیں نہ کہیں ہمارے خاندان کا گھر کا تعلق مسجد سے بھی ہے، اس محلے سے بھی ہے، اور ہمارا گھر ہی اس محلے میں ہے، مدرسے سے بھی ہے۔ نہ چھوٹے ابا کو کبھی خیال آتا ہے چلے مدرسہ چلتے ہیں، نہ ہم سب کو کبھی خیال آتا ہے کہ چلو مدرسہ چلتے، کیا چل رہا ہے ذرا دیکھیں۔ یہ اس ادارے کے طلباء جو بازار میں جس تہذیب کے ساتھ گھومتے ہیں، وہی وہ تہذیب بتاتی ہے کہ جس استاد نے پڑھایا ہے وہ بھی علم نورانی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس قدر پورے اعتماد ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں آج بھی کہ جب تک آپ کی سانس ہے آپ اسی ادارے سے جڑے رہیں، اور ہم سب کے جامع مسجد کے امام رہیں۔ انشاءاللہ آج تک جس طرح سپورٹ رہا ہے یہ سپورٹ بڑھتا جائے گا، ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کسی کو آپ کہہ دیجئے قاری صاحب کہ تم جاہل ہو، تو وہ جاہل ہو کے بھی غصہ جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نہ ABCD جانتا ہوں، نہ کا جانتا ہوں، نہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں۔ اگر اسے کہا تم جاہل ہو بیٹا، وہ غصہ جائے گا، چہرہ مایوس ہو جائے گا، ارے ہم کو جاہل کہہ دیا۔ اسی سے جاہل کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر کسی جاہل کو کہہ دیجئے کہ بیٹا تم عالم ہو، تو بھلے ہی انگوٹھا چھاپ ہے مگر کھلکھلا کے ہنس دے گا۔ یہ علم کی اہمیت ہے کہ علم سننے کے بعد ایک جاہل بھی خوش ہو جاتا ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خاص جو نعمت رکھی ہے وہ علم ہے۔ علم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دیکھو علم ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دیکھو علم ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو، حضرت موسیٰ حضرت داؤد کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، ابراہیم خلیل اللہ کو جب یہ سنایا تو کہا وَكُلَّهُمَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ علم ہے۔ علم اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں دی ہیں تو اس میں سے ایک نعمت کا یہ ذکر ہوتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ کہ تجھے علم دیا گیا، اور جب اپنے محبوب کو، جب ہم سب کے آقا کو، جب بے کسوں کے کس کو، جب سارا سازۂ دردمندہ کو، جب صاحب مشرقین رب المشرقین اور رب المغربین کو، جب مطلوب رب المشرقین کو، جب صاحب قاب قوسین کو علم عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہے، تو کیا کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہے مصطفیٰ تم جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے۔ حضرت آدم کو کل فرشتوں پر جو فوقیت ملی ہے تو اللہ نے اس آیت میں کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو فرشتوں پہ تمہیں فضیلت دی گئی ہے اس کی بنیاد صرف علم ہے۔ علم اپنے بچوں کو پڑھائیے اور مدرسے میں بھی پڑھائیے۔ ہم تو تطبیقی صورت یہ نکالتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے اپنے ایک بچے کو اسکول میں رکھا اور اپنے ایک بچے کو مدرسے میں رکھا۔ توجہ سب سنیے گا، کند ذہن بچے کو جو بہت قسم کا تھا اس کو مدرسے میں رکھا، اور جو تیز ترار تھا اس کو اسکول میں پڑھایا۔ 4 سال کے بعد دونوں سے اس کا باپ پوچھتا ہے، کہا بیٹا تم کو میں نے اسکول میں پڑھایا، میں نے تمہارے بیگ کا خرچہ اٹھایا، تمہارے پرس کا خرچہ اٹھایا، تمہارے ڈرنک کا خرچہ اٹھایا، پینے کا خرچہ اٹھایا،
किताबें का खर्चा उठाया, 4 साल में हमें क्या दिए हो तुम पढ़ के? कहा बाबा LKG से नर्सरी, नर्सरी से UKG से 1 तक आया, मैं रेड बोलना जान गया हूँ, कैट बोलना जान गया हूँ, बैड बोलना जान गया हूँ, बाल बोलना जान गया हूँ। अच्छा, और जिस बच्चे को अपने दूसरे बच्चे को जो होता था दारुल गुलशन साबरिया जैसे इदारे में रखा था, उस इदारे में भेजा, उससे पूछा कि बेटा 4 साल तुमको मैंने रखा, लेकिन न मैंने तुम्हारे बैग का खर्चा उठाया, न तुम्हारे पर्स का खर्चा उठाया, और हम तो तुम पर तवज्जो भी नहीं देते थे, वो तो तुम्हारे मुशफिक उस्ताद थे, वो तुमको खर्चा देते थे और पढ़ाते थे, अब पढ़ा के मेरे पास पेश कर दिए, कुछ पैसा खर्चा नहीं हुआ, तुमने मुझे क्या दिया? कहा क्या दिया? मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत पेश करता है। कहा बाबा मैंने क्या दिया 4 साल में? सुनिए, मौला अली फरमाते हैं कि जिसका बच्चा जो हाफिज कुरान बन जाता है, उस हाफिज कुरान की बरकत यह होती है कि अगर उसका बाप उस पर जहन्नम भी वाजिब हो चुकी होगी तो उस हिफ्ज कुरान की बरकत से अल्लाह जहन्नमी बाप को जन्नती बना देता है। कहा मेरे बाबा अगर आपके गुनाहों की वजह से अल्लाह आपके गुनाहों की वजह से जहन्नम में रखेगा, इस 4 साल की बरकत यह है कि अल्लाह आपको जन्नत अता कर देगा, आपको जन्नत अता कर देगा। ये फर्क है, ये फर्क है। इसलिए मैं तत्बीकी सूरत ये निकालता हूँ, वो ये तत्बीकी सूरत है कि